MBBS کر لیا ہے, ہاؤس جاب بھی کر لی ہے, BHU نہیں مل رہا, تو خودکشی کریں یا کوئی سفارش پکڑیں؟ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کریں, نہ خودکشی کریں نہ سفارش پکڑیں, کیونکہ اب تو میرا خیال ہے سفارش سے بھی BHU نہیں مل رہے. یہ جو ہمارے ہاں اپرچونیٹیز ہیں, انفارچونیٹلی ڈاکٹرز کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے اور جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہو گئی ہیں, جو ہیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں. میرا خیال ہے ہمیں آلٹرنیٹیو آپشنز کے بارے میں سوچنا چاہیے. امریکہ کے اندر اب دیکھیں ایک پرابلم یہ چل رہا ہے آج کل کہ امریکہ میں بہت سارے پروفیسرز کو پوسٹ ڈاک نہیں مل رہے. پوسٹ ڈاک آپ PhD کرنے کے بعد جو آپ کو پوزیشن ملتی ہے وہ پوسٹ ڈاک ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی پوسٹ ڈاک کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پوسٹ ڈاک بھی کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی MBBS کے بعد PhD کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں US سسٹم میں, آپ ڈائریکٹلی پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. امریکہ میں اس وقت ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ پوسٹ ڈاک نہیں مل رہے ان کو. سو اس کا مطلب ہے کہ جو جاب مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ PhD کرتے ہیں وہ زیادہ انڈسٹری میں جا رہے ہیں رادر دین ایکیڈیمیا. تو ہمارے لوگوں کے لیے ایک آپشن ہے کہ وہ وہاں پہ پوسٹ ڈاک کر سکتے ہیں, اور PhD آپ ڈائریکٹلی MBBS کے بعد PhD کر سکتے ہیں, اور PhD کے بعد بھی آپ اگر آپ کلینکل سائٹ کے اوپر جانا چاہیں تو دین یو کین بیکم واٹ وی کال ایز فزیشین سائنٹسٹ. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی سالوں میں 1901 میں پہلا نوبل پرائز ملا فزیالوجی اور میڈیسن کے اندر, اس کے بعد سے ہر سال مل رہا ہے. تو ابتدائی کچھ سالوں کے اندر جو میجورٹی لوگوں کو جو نوبل پرائز ملا وہ فزیشینز تھے. اس کے بعد پھر ایک جو جسٹ فنڈامنٹل ریسرچ کے جو لوگ ہیں ان کا ایک ایرا رہا, مگر اب گزشتہ پھر ایک دہائی سے جو زیادہ تر لوگوں کو نوبل پرائز مل رہا ہے فزیالوجی میڈیسن کے اندر وہ فزیشین سائنٹسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کلینکل سائٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے PhD بھی کی ہے. تو یہ پاتھ آپ کے پاس موجود ہے, اور یہ اگر آپ PhD کرنا چاہیں تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے MBBS کے بعد بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیلوشپ کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. سو یہ ساری آپشنز موجود ہیں. تو MBBS کے بعد ہم PhD کر سکتے ہیں, تو ڈو وی گیٹ اینی اسٹائپینڈ وائل ڈوئنگ PhD, یا ہم نے اپلائی کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سے بچے تو اس لیے نہیں کر پاتے کہ اٹس ویری ایکسپینسو. PhD کے لیے دو طرح کی آپشنز موجود ہوتی ہیں. ایک ہیں جو فنڈیڈ پروگرامز ہیں, اور آپ کو فنڈیڈ پروگرام کے لیے جانا چاہیے. تو اس کے اندر ایک ہر ملک کے اندر ایک منیمم اسٹائپنڈ ہے جو کہ ہوتا ہے, وہ آپ کو ملتا ہے. چونکہ اسٹائپنڈ کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا تو وہ آئی تھنک اکیلے کے لیے وہ ایک ریزنیبل ہوتا ہے جس کے اندر آپ اس میں کر سکتے ہیں, گزارا کر سکتے ہیں. انفنڈیڈ آپشنز بھی ہوتی ہیں کہ وہ جو سیلف فائنانس ہے, میرے خیال میں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, بٹ اسٹل فنڈیڈ آپشنز بھی اتنی ساری موجود ہیں. آپ کو جسٹ اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو وہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں یا اور بھی فیلڈس ہیں ریدر دین کلینکل, مگر باقی فیلڈس کو ان پاکستان میں دیکھا نہیں جاتا اس نظر سے. ایوری ون وانٹس ٹو بی اے کارڈیولوجسٹ یا کوئی بڑی فیلڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ ان ٹو دیٹ وائب کہ اچھا نہیں ہم نے ریسرچر بننا ہے, یا ہم ایک اچھا لیکچرر بھی بن سکتے ہیں, یا ہم ساتھ بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ ان ٹو دیٹ وائب کہ یہ بھی اچھا ہے, صرف ایک فزیشین, ایک کارڈیولوجسٹ یا ایک سرجن بننا اچھا نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں کمپلیکس سے نکلنا ہوگا. یعنی ہم بہت ساری آپشن صرف اس لیے فالو کرتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں, اس کے ساتھ میں کول لگوں گا, یا اس سے لوگ اس کو بڑا پسند کریں گے, یا میں زیادہ رسپیکٹیبل بن جاؤں گا. اور اس کے اندر ہم بعض اوقات وہ ان پاپولر ڈیسیژن جو ہمارے بہت قریب, دل کے بہت قریب ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں لے پاتے. تو میرے خیال میں اگر آپ دل سے کارڈیالوجسٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو بیسک سائنسز میں جانے کا یا اس سائڈ کے اوپر جانے کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا یہ ملٹی فیکٹوریل ہے. آپ کا ڈیسیژن کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ڈیسیژن اس بیس پہ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں. جو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ جو بھی کام کریں گے شوق سے کریں گے, آپ کو بوجھ نہیں لگے گا. دوسری بات یہ کہ آگے آنے والے دنوں میں جاب مارکیٹ کس کی ہے. کارڈیالوجسٹ بننا تو سب کو اچھا لگتا ہے, مگر آپ دیکھیں کہ کارڈیالوجسٹ اتنے زیادہ ہو جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ رہنا بھی بڑے شہر میں چاہتے ہیں اور کارڈیالوجسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس تو مریض ہی بہت تھوڑے آئیں گے. آپ اس ایریا کو دیکھیں جس میں کمپٹیشن کم ہے. آنے والے دنوں میں, آج کے دن کو نہیں دیکھیں کہ آج کون زیادہ گرو کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال میں آنے 10 سالوں میں کس چیز کا زیادہ اسکوپ ہوگا. تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی, مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایریا ہے جو کہ آگے جا کے ایکسپینڈ کرے گا, تو مجھے اس ایریا کے اندر جانا چاہیے, اور جس میں آپ کے کمپیٹیٹرز بھی کم ہیں. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو آپ اسکاٹ لینڈ میں نیورو سائنس میں ریسرچ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں.
سو میری جو ریسرچ ہے، میں یونیورسٹی آف ایبرڈین کے اندر آج کل جو ریسرچ کر رہا ہوں وہ نیورو سائنس پہ اس طرح سے ہے کہ ہم سٹیم سیلز لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن سٹیم سیلز جو ہیں، سٹیم سیل وہ سیلز ہوتے ہیں جن میں پوٹینشیل ہوتا ہے کسی بھی سیل میں تبدیل ہونے کا. وہ نیورون بن سکتے ہیں، وہ اسکن سیل بن سکتے ہیں، کوئی بھی سیلز بن سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس سے ہم لیب کے اندر چھوٹے چھوٹے برینز بناتے ہیں، برین لائک اسٹرکچرز بناتے ہیں، منی برین کہہ لیجیے، ہم انہیں برین آرگنوائڈس کہتے ہیں. تو یہ جو برین آرگنوائڈس ہیں جب یہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو جیسے ایک فیٹس جو ماں کے پیٹ کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے اس کے اندر وہ فیچرز نظر آتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے ارلی برین ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنے کا. تو ہم دو طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں جو چیزوں کو دیکھتا ہوں، ایک یہ کہ جینیٹک فیکٹرز جو ہیں، اگر کوئی جین میوٹیشن ہو جائے تو وہ برین ڈیولپمنٹ کو کیسے متاثر کرتا ہے. اور تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بچے جن میں مائکروسیفلی ہوتی ہے، یعنی برین سائز چھوٹا ہوتا ہے، وہ ایسا کیوں ہوتا ہے جینیٹک میوٹیشنز کی وجہ سے. ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز، مثال کے طور پہ پریگنینسی کے دوران اگر مدر میں انفیکشنز یا انفلیمیشن ہوتی ہیں تو بچوں میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آٹزم کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو ہم اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا انفلیمیشن کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی بریفلی جو میرا کام ہے وہ کچھ اس نوعیت کا ہے. آپ وہاں ایز اے ٹیم، ایک ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں گے، تو کبھی آپ کو ڈسکریمنیشن فیل ہوئی ہے کہ یو بینگ فرام ایشیا اینڈ یو بینگ سم ون جو ریلیجن کو بھی ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں، تو اس بیس پہ آپ کو کبھی ڈسکریمنیشن فیل ہوئی ہے ٹیم میں ہوتے ہوئے؟ یونیورسٹی آف ایبرڈین جو ہے وہ بڑی ایک اٹس ویری انٹرنیشنل یونیورسٹی، بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، اور کبھی بھی مجھے اسے ان بیسس کے اوپر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ پاکستان میں کرنا پڑتا ہے کہ آپ بس پہ چڑھے ہیں تو حافظ جی ایتھے بیٹھ جاؤ، یا ایون آپ ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے اندر بعض اوقات ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے سینئرز، کچھ سینئرز کے خیال، کچھ ان کی اپروچ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ دے آر بائسڈ بیسڈ آن دیئر اپیرنسز. تو میرے خیال میں بیسڈ آن اپیرنسز کم از کم اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس میں وہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے.